بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ میانمار کے ایک گاؤں میں سرچ آپریشن کے دوران فوجی اہلکاروں اور دیہاتیوں کے درمیان جھڑپ میں 20 افراد مارے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مارے جانے والوں میں اکثریت کسانوں کی ہے۔ میانمار کے ڈیلٹا ریجن کے ایک گاؤں میں اسلحے کی تلاش کے لیے آرمی نے آپریشن کیا، جس کے دوران سخت مزاحمت کا سامنا رہا۔ سرچ آپریشن کے دوران دیہاتیوں نے بھی آرمی پر فصل کاٹنے والے آلوں سے حملہ کر دیا۔ آرمی کی قیادت کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جھڑپ میں 3 افراد مارے گئے ہیں اور 5 زخمی ہوئے ہیں، تاہم معزول حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 کسان اور متعدد زخمی ہو گئے، جن میں سے 5 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ کسان رہنماؤں نے کہا کہ سرچ آپریشن کے بہانے کسانوں کی نسل کشی کی گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ میانمار میں اس سال فروری کو آرمی نے حکمراں آنگ سان سوچی کو گرفتار کر کے ملکی اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا اور 1 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ برطانیہ بھی ماحول کی بہتری کے لیے شجرکاری کرے گا۔ پاکستان میں شجرکاری کے منصوبوں پر عمران خان کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں شجرکاری کے منصوبوں پر عمران خان کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کوششیں قابل تعریف ہیں۔ بورس جانسن کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ بھی ماحول کی بہتری کے لیے ایسی ہی شجرکاری کرے گا۔ عراق کے ایک فوجی اڈے عین الاسد پر 2 ڈرون طیاروں نے حملے کی کوشش کی ہے، تاہم فضائی دفاعی نظام نے بروقت جوابی کارروائی کرتے ہوئے ڈرونز کو تباہ کر دیا، جبکہ ایک راکٹ اڈے پر گرا۔ یہ اڈا امریکی اہلکاروں کے زیر استعمال ہے اور اس وقت یہاں وہ موجود ہیں، تاہم کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ گزشتہ ہفتے بھی عین الاسد اڈے پر ایک راکٹ حملہ کیا گیا تھا، تاہم اس حملے میں بھی کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ برس جنوری کے پہلے ہفتے میں ایران کے سپریم کمانڈر امریکی حملے میں بغداد ایئرپورٹ پر مار دیے گئے تھے، جس کے بعد سے عراق میں امریکی تنصیبات پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وٹامن کے بالخصوص زخم کے باعث خون بہتے وقت اس کے جمنے میں مدد کرنے اور ضرورت سے اوپر خون کے بہاؤ کو روکنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن کی کمی خون مسلسل بہنے کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ اگرچہ بالغوں میں وٹامن کی کمی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، لیکن یہ بچوں میں بہت عام ہے۔ اگرچہ بالغوں میں وٹامن کی کمی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، لیکن یہ بچوں میں بہت عام ہے۔ دوستو، وٹامن کے بہت سے کھانوں میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ہرے پتوں والی سبزیاں، گوبھی اور کلیجی، تاہم بڑی آنت میں موجود بیکٹیریا اس وٹامن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غذائی وٹامن نہیں بھی لیتے تو بیکٹیریا آپ کے جسم کی وٹامن کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ سعودی عرب میں سکاکا شہر کے گیسٹ ہاؤس کے سوئمنگ پول میں دادی اپنی پوتی کو بچاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔ سعودی خاتون سارہ علیمی کی پوتی اپنے دوستوں کے ہمراہ سوئمنگ پول میں تیراکی میں مصروف تھی اور وہ اچھی تیراک نہیں تھی۔ جب دادی نے اسے سوئمنگ پول کے گہرے حصے کی طرف اپنے ہوش و حواس کھوتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی اور اپنی پوتی کو ڈوبنے سے بچا لیا، مگر وہ خود سوئمنگ پول کے گہرے حصے میں چلے جانے کے باعث ڈوب کر اپنی جان سے چلی گئی۔ بوڑھے ہونے کے علاوہ انہیں تیراکی کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ سوئمنگ پول میں محض پوتی کو بچانے کے لیے چھلانگ لگائی تھی۔ سارہ علیمی سکاکا میں 30 برس سے زیادہ عرصے تک تدریسی خدمات انجام دیتی رہی تھیں۔ ان دنوں وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی تھیں۔ اسرائیلی حکومت نے وزٹ اسرائیل کے عنوان سے شروع کردہ منصوبے کے تحت افریقی ملک ایتھوپیا سے 2000 یہودیوں کو مقبوضہ فلسطین میں آباد کرنے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ ایتھوپیا سے عنقریب 2000 یہودی اسرائیل پہنچیں گے۔ ان یہودیوں کو گزشتہ کچھ اشروں کے دوران اسرائیل میں آباد ہونے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
ایتھوپیا میں کئی اسرائیلی ادارے کام کر رہے ہیں جو یہودیوں کو صہیونی ریاست میں آنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان تنظیموں اور اداروں میں اسرائیلی وزارت خارجہ اور داخلہ کے مندوبین امیگریشن حکام اور اسرائیل میں زیادہ سے زیادہ آبادکاری کے لیے کام کرنے والے گروپوں کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں۔ سویڈن کے دارالحکومت میں اپنے بیٹے کو 30 سال تک اپارٹمنٹ میں قید رکھنے کے الزام میں 70 سالہ ماں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سویڈش میڈیا کے مطابق اس شخص کے ایک رشتہ دار نے اس حوالے سے حکام کو آگاہ کیا۔ 40 سالہ شخص اپارٹمنٹ کے فرش پر ایک کمبل پر پڑا ملا۔ اس کے منہ میں دانت نہیں ہیں اور نہ ہی وہ بولنے کے قابل ہے۔ مذکورہ شخص کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے اور اسے سرجری کی اشد ضرورت بتائی جا رہی ہے۔ مقامی اخبارات کا کہنا ہے کہ اپارٹمنٹ سے ملنے والے شخص کو 12 سال کی عمر میں اسکول سے نکال لیا گیا تھا۔ مذکورہ شخص کی ماں کو اپنے بیٹے کو حبس بے جا میں رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والی ماں نے بیٹے کو قید رکھنے اور اس پر جسمانی تشدد کرنے کے الزام کی تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ تاحال اتنے طویل عرصے کے لیے ماں کی جانب سے بیٹے کو قید رکھنے کے اسباب بھی معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ برازیل میں ایک واردات میں ایک ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب پولیس کا مقابلہ کرنے والے چور لوٹا ہوا مال ہی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر اس واقعات کی وائرل ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر میں ہولناک مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پولیس سے اس شدید مقابلے کے دوران یہ چور اپنی جان تو بچانے میں کامیاب ہو گئے لیکن بینک سے نقد رقم کی گٹھیاں سڑک پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ شہریوں نے سڑک پر موجود بکھرے نوٹوں سے خوب انصاف کیا اور جس کے ہاتھ جو اور جتنا لگا لے کر چلتے بنے۔ پولیس چوروں کو تو گرفتار نہ کر سکی تاہم سڑک پر بکھرے نوٹوں اور نقدی کو جمع کرنے والے 4 شہریوں کو ضرور پکڑ لیا۔ اس واردات میں 30 چور ملوث تھے۔ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم کم و بیش 2.5 کروڑ روپے بنتی ہے۔ مقناطیسی میدان میں انسانی پٹھوں اور مسلز کو درست اور صحت مند بنانے والا ایک مالیکیول دریافت ہوا ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے سائنسدانوں نے اس کی دریافت کے بعد امید ظاہر کی ہے کہ یہ مالیکیول کمزور اور بزرگ افراد کے پٹھوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کو بھی اس سے دور کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین یہ دیکھ رہے تھے کہ مقناطیسی میدان کے ہمارے جسم کے پٹھوں پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے TRPC1 نامی ایک پروٹین کا انتخاب کیا جو ہر جاندار میں پایا جاتا ہے۔ ان تجربات میں جو مقناطیسی میدان استعمال کیا گیا وہ زمین کے قدرتی مقناطیسی میدان سے 10 سے 15 گنا طاقتور تھا۔ اس عمل میں پٹھے اور عضلات مضبوط ہوتے دکھائی دیے۔ اسی طرح مقناطیسی میدان سے جسم کی چربی گلانے کا کام بھی لیا جاتا رہا ہے۔ اب معلوم ہوا ہے کہ ہمارے پٹھوں میں موجود TRPC1 مقناطیسی میدان میں سرگرم ہو کر پٹھوں کی افزائش بھی کر سکتا ہے۔ سعودی عرب میں پبلک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے جرائم کی روک تھام کے لیے کلنا عمل کے نام سے ایپ کا نیا ورژن متعارف کروا دیا ہے۔ سائبر کرائم میں کسی بھی شخص کی ذاتی زندگی کے حوالے سے خلاف ورزی، اس کی شناخت کی چوری، اسے بلیک میل کرنا، بدنامی، دھوکہ دینا، جبری مشقت، بھیک مانگنا اور کسی بھی شخص کو غلام بنانے جیسے سلوک رواں رکھنا شامل ہیں۔ ماہرین نے یقین ظاہر کیا ہے کہ اس ایپ کی شمولیت سے ان جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ امریکہ نے کرونا وبا کی روک تھام کے لیے اہم فیصلہ کرتے ہوئے ایک خاص کٹ کے ذریعے عام افراد کو کورونا ٹیسٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کٹ کا نام لوسیرا آل ان ون کٹ ہے۔ اس کٹ کے ذریعے تقریباً 30 منٹ کے دوران یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مطلوبہ شخص کورونا سے متاثر ہے یا نہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی پابند کیا گیا ہے کہ اس کٹ کا استعمال صرف 14 یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ ہی استعمال کر سکیں گے۔ اس کٹ کا استعمال صرف ہنگامی حالات میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیسٹ کٹ کی قیمت تقریباً $50 کے درمیان ہوگی۔ امریکی ریاست سیٹل میں نرس کی جانب سے خاتون کو غلط انجیکشن دینے پر عدالت نے متاثرہ خاتون کے خاندان کو 74 کروڑ سے زائد رقم بطور جرمانہ ادا کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔
ہسپانیہ میں 2 روز قبل مسلمانوں کے ایک قبرستان کا انکشاف کیا گیا۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک کے قدیم ترین قبرستانوں میں سے ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ قبرستان میں کم از کم 400 قبریں ہیں۔ یہ تمام قبریں ان مسلمانوں کی ہیں جو 8ویں صدی عیسوی سے 11ویں صدی عیسوی کے درمیان ہسپانیہ میں رہ رہے تھے۔ یہاں کی مقامی آبادی میں اسلام قبول کرنے کا تناسب بھی تیز تھا۔ مذکورہ قبرستان کا انکشاف ہسپانیہ کے شمال مشرق میں واقع ایک قصبے ٹاؤ سٹی میں زیر زمین سرنگ کی کھدائی کے دوران ہوا۔ بین الاقوامی ماہرین نے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ واشنگٹن میں انڈین امریکن مسلم کونسل کے زیر اہتمام ہندوستان کے مسلمانوں کے 10 مراحل کے موضوع پر مباحثہ ہوا، جس میں بین الاقوامی ماہرین کا کہنا تھا کہ ہندوستانی حکومت کی نگرانی میں کروڑوں مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ ہے۔ ہندوستان میں صورتحال سنگین ہے۔ ہندوستانی مسلمان مستقل خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ان پر ظلم سے سماجی اور اقتصادی حالت خراب ہو رہی ہے۔ 1,50,000 افراد پر کی گئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بھرپور جسمانی صحت ہی دماغی صحت کی ضامن ہوتی ہے۔ وسیع پیمانے پر کیے گئے ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ دل، پٹھوں، عضلات اور جسم کی فٹنس کا تعلق براہ راست دماغی صحت سے ہوتا ہے۔ اگر انسان فٹ نہ ہو تو اس کی دماغی صحت بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ اس تحقیق میں 1.5 لاکھ افراد کا جائزہ لیا گیا۔ طب میں اکثر کہا جاتا ہے کہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کو جنم دیتا ہے۔ اب لاکھوں افراد پر کی گئی یہ تحقیق برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہوئی ہے۔ مطالعے سے پہلے اور بعد میں 6 منٹ تک لوگوں کو ورزشی سائیکل پر بٹھا کر ان کے سانس اور دل کی کیفیت معلوم کی گئی۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھوں کی گرفت پر بھی تحقیق کی گئی۔ 7 سال بعد شرکاء سے دوبارہ رابطہ کیا گیا۔ اس طرح معلوم ہوا کہ جن شرکاء کی جسمانی صحت خراب تھی ان میں ڈپریشن، اداسی اور مایوسی کا عنصر اسی تناسب سے زیادہ تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔